کئی عرصوں سے ہم نظریات پر، زبان پر، فرقوں پر، سیاسی پارٹیوں پر یا کہیں نہ کہیں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تقسیم در تقسیم ہے، لیکن کیا یہی تقاضا ہے اسلام کا؟ کیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگ ٹکڑے ہو جائیں یا متحد ہو جائیں؟ اسلام یعنی سلامتی، یعنی امنیت، یعنی سیکیورٹی، یعنی ہر شخص جب اسلام کی چھتری میں آئے تو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے۔ لیکن ہم خاص طور پہ مسلمان دن بہ دن بڑھتے چلے گئے۔ کس وجہ سے بڑھے؟ خوب وہ فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو امت نہیں بننے دے رہی؟ دو چیزیں، ایک چیز اندر سے ہے اور ایک چیز باہر سے۔ اب اندر سے کتنی چیزیں ہیں، باہر سے کتنی چیزیں ہیں، خوب یہ دیکھنا ہے۔ لیکن باہر سے بھی تبھی حملہ ہوتا ہے کہ جب انسان اندر سے ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اگر اندر سے مضبوط ہے تو وہ باہر کے حملے کو روک سکتا ہے۔ باڈی اگر کمزور ہے، امیون سسٹم اس کا ویک ہے، تو وہ ذرا سی ہوا چلے گی وہ مریض ہو جائے گا۔ لیکن اگر اندر مضبوط ہے تو ہو سکتا ہے باہر سخت ترین موسم میں بھی وہ سروائیو کر جائے گا۔ تو اگر امت نہیں ہے، اندر سے ہی بٹی ہوئی ہے، باہر سے مارنا آسان ہے۔ تفرقہ ایجاد کریں، اور یہی ہو رہا ہے آپ کے عرصے میں۔ کتنے عرصے میں؟ بہت پیچھے جانے کے لیے تو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ یہ کچھ سالوں پیچھے چلے جائیں۔ آپ جب سے بہرحال اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، اسلام نشاط پر آیا ہے، خوب تفرقوں میں بانٹنا شروع سے دشمن جانتا تھا۔ دشمن دیکھیں، دشمن کو کبھی کم نہیں سمجھے انسان، دشمن کم نہیں ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ یہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں گے تو یہ تو فوراً، اگر ابھی آپ کے سامنے اگر یہ سارے مسلمان متحد ہوتے، یہ عرب ممالک، یہ افریقہ کے اسلامی ممالک، یہ ساؤتھ ایشیا کے اسلامی ممالک، اگر یہ سب متحد ہوتے تو کسی کی مجال تھی؟ کوئی کچھ کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کا صبح شام خون بہایا جا رہا ہے؟ کسی کی مجال تھی؟ کیونکہ پہلے ان کو اندر سے اتنا ٹکڑے کر دو، اتنا بانٹ دو، پھر اس کے بعد ان کو مارتے رہو۔ یہ بولیں گے ارے وہ تو شیعہ مر رہا ہے، وہ تو سنی مر رہا ہے، وہ تو وہابی مر رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھیں، پنجابی مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ پٹھان مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ سندھی مر رہا ہے، بلوچ مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ بانٹ دیا نا، بانٹ دیا۔ جو تو قوم نہیں بننے دیا۔ ایک ملک کی چھتری کے نیچے قوم ہوتی ہے، قوم ہی نہیں ہے، قومی مفاد بھی نہیں ہے۔ جو پارٹی آتی ہے وہ اپنا مفاد دیکھتی ہے، جو شخص کرسی پہ آتا ہے وہ اپنی مفاد دیکھتا ہے، جو اپنی زبان والا ہوگا وہ اپنے زبان والوں کو فائدہ دے گا، وہ دوسروں کو۔ خوب یہ کیوں ہے؟ یہ ذہن سازی کی گئی ہے، ایک دوسرے کو دشمن بنا کے، ایک دوسرے کو اینٹی بنا کر۔ خوب کون کر رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے کوئی؟ اندر ہے۔ نفس، برتری، سیٹ پہ بیٹھنا، ڈیزگنیشن، پوسٹ، یہ ظاہر ہے اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شیطان نے کردار ادا۔ شیطان کا کام وسوسے کرنا، وہ کر رہا ہے وسوسے، لیکن یہاں گڑبڑ ہے۔ یہاں گڑبڑ تھی تو وسوسے اندر آ گئے، ورنہ انسان پھینک دیتا وسوسوں کو۔ صدر اسلام سے یہی وسوسہ ہے۔ مہاجرین و انصار، ابھی رسول خدا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، مہاجرین انصار کس پہ لڑ رہے ہیں؟ کون بنے گا، کون لیڈ کرے گا؟ جبکہ رسول خدا خود بتا کے چلے گئے کہ کون لیڈ کرے گا، مگر کیا ہے؟ وہی سوچیں، وہ ہم پر حاوی نہ ہو جائیں، ہم اس پر حاوی۔ اسلام آیا کیوں تھا؟ کہ جس قبیلوں میں 200 سال جنگیں ہوتی تھیں، اوس و خزرج، 200 سال جنگیں تھیں، جنگوں کے اندر تھے۔ انہی قبیلوں میں سے دو لوگ مکہ میں آئے کہ جب ابھی رسول خدا نے تبلیغ شروع کی تھی، دو لوگ آئے مکہ والوں کی خدمت میں اور کہا کہ دوسرے قبیلے نے ہمارے ساتھ مشکل میں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ کفار مکہ کی خدمت پاس پہنچے، کفار مکہ نے بولا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم تو خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہا کیسی مشکل؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تو خود مشکل میں ہیں، ہم تمہاری مدد۔ ابھی یہ دونوں جانے لگے تو ظاہر لوگ خانہ کعبہ تو جاتے تھے، اس وقت اندر بت ہوتے تھے لوگ، عبادت کی جگہ تو تھی وہ۔ تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو خبردار، خانہ کعبہ کے قریب کہیں جانا اور اگر اس شخص کو دیکھنا تو اس کی بات نہیں سننا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی بات میں سحر ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں کچھ ڈالا، چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں اور بیان دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیان۔
اب ان دونوں کے کان بند ہیں. اب دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی, کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی مدد کا کیا ہوا, ہم بولیں گے یہ مسئلہ تھا, تو بولیں گے وہ شخص کیا کہہ رہا تھا, تو ہم نے سنا ہی نہیں, تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے اپنے کان میں جو تھا اس کو ہٹایا, تو انہوں نے سنا رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت سنی, دونوں کے دل نرم ہوئے, دونوں وہی مسلمان ہو گئے قرآن کی تلاوت سے. اور یہی دو لوگ تھے کہ جنہوں نے جا کر مدینہ کو ریڈی کیا اور پھر رسول خدا کو ہجرت کی دعوت دی. اسلام کیوں آیا؟ تاکہ یہ جو لڑائیاں تھیں یہ ختم ہو, خدا کی طرف بڑھو. اصل مقصد خدا ہے. تمہاری ذات, تمہاری قوم, تمہاری زبان, تمہارا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک ہی صف ہے, چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ امیر ہو. اسلام پسند نہیں کرتا ان ساری چیزوں کو جو آج معاشرے کے اندر بھی رائج ہو گئی ہیں.